السلام علیکم، ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فیاض محسن۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ MQM کے بہادرآباد مرکز پر فائرنگ کا الزام۔ ثانیہ بلدیہ کیس میں رہائی پانے والے رحمان بھولا کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ رحمان بھولا کو ناظم آباد سے حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس رائے کے مطابق رحمان بھولا بہادرآباد مرکز پر فائرنگ میں ملوث ہے۔ چند ہفتوں قبل ثانیہ بلدیہ کیس سے رحمان عرف بھولا کو رہائی ملی تھی۔ رحمان بھولا کو بہادرآباد MQM کے دفتر پر فائرنگ اور دیگر الزامات میں حراست میں لیا گیا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، رحمان عرف بھولا کو پولیس کی جانب سے حراست میں لے لیا گیا ہے اور ان کے اوپر الزام لگایا گیا ہے کہ مرکز پر ان کی جانب سے جو ہے وہ حملہ کیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید جانیں گے، بلال علی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بلال علی، بتائیے گا رحمان عرف بھولا کو ایک بار پھر حراست میں لیا گیا ہے، کیا الزامات مزید لگائے گئے؟ جی بالکل، دیکھیں گزشتہ رات جو ہے وہ MQM کے دفتر مرکزی دفتر بہادرآباد میں جو ہے فائرنگ کا معاملہ ہوا تھا، جس کے بعد آج جو ہے ناظم آباد پولیس نے جو ہے وہ رحمان اور بھولا کو جو ہے حراست میں لیا ہے۔ بتائی جاتا ہے کہ رحمان بھولے کو جو ہے وہ گزشتہ رات فائرنگ کے واقعے کے پیش میں جو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے۔ رحمان بھولا اس سے قبل بھی جو ہے وہ اپنا بلدیہ کیس میں جو ہے وہ کیس سے جو ہے وہ رہائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد آج جو ہے اس کو گزشتہ رات ہونے والی فائرنگ کے بعد اس کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ابھی اس وقت جو ہے MQM پاکستان کی جو مرکز بہادرآباد دفتر کو جو ہے وہ سیل کر لیا گیا ہے۔ بڑی تعداد میں جو ہے پولیس پہنچی ہے۔ رہنماؤں نے پولیس کو بہادرآباد سیل کرنے سے روک دیا ہے۔ بہادرآباد مرکز سیل کرنے والے کا آرڈر جو ہے دکھایا جائے۔ MQM کے رہنما یہ کہتے ہیں اب تک جو ہے بہادرآباد مرکز سے جو ہے وہ سیل نہیں کیا گیا ہے۔ شبیر غائب خانی یہ بتاتے ہیں کہ پولیس پہنچی ہے لیکن ہمارے پاس ان کے پاس کوئی آرڈر نہیں ہے جس کی وجہ سے سیل کیا جائے۔ جی بلال، یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے آپ نے بتایا کہ رحمان عرف بھولا کو ہے وہ حراست میں لیا گیا ہے، یہ کل دو گروپوں میں تصادم ہوا تھا، کیا دوسرے گروپ کی جانب سے ان پہ مقدمہ درج کروایا گیا؟ اور رحمان عرف بھولا پہ اگر مقدمہ درج کروایا گیا تو کون سے گروپ کی جانب سے کروایا گیا؟ گزشتہ رات فائرنگ کا معاملہ ہوا تھا لیکن اب تک کسی بھی دھڑے کی جانب سے جو ہے وہ مقدمہ درج نہیں کرایا گیا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ یہ انیس قائم خانی گروپ کے جو ہے بندہ ہے رحمان اور بولا، اس کی جانب سے جو ہے پہلے فائرنگ کی گئی تھی جس کے بعد اس کی نشاندہی بھی کی گئی تھی۔ پولیس کو جو چیئرمین ہے خالد مقبول صدیقی، اس کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ رحمان اور بھولا جو ہے فائرنگ میں ملوث ہے، جس کے بعد پولیس نے آج جو ہے وہ کارروائی کرتے ہوئے اس کی گرفتار کیا ہے، حراست میں لیا ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے رحمان بھولا بلدیہ کیس سے جو ہے رہائی ہو کر ابھی چند ہفتوں پہلے جو ہے وہ آیا تھا۔ اب تک جو ہے وہ کسی کی جانب سے جو ہے مقدمہ درج نہیں کرایا گیا۔ چیئرمین خالد مقبول کی جانب سے کہا گیا کہ انیس قائم خانی۔ بہت شکریہ بلال، آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا۔ ریاست مخالف مواد پھیلانے کے الزام میں MQM کے رہنما زاہد منصوری کے خلاف مقدمہ درج۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی نے گلستان جوہر میں کارروائی کرتے ہوئے MQM پاکستان کے سابق رابطہ کمیٹی کے رکن زاہد منصوری کے خلاف پیکا 2025 کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔ FIR کے مطابق کارروائی کے دوران زاہد منصوری کے قبضے سے 2 موبائل فون برآمد کیے گئے۔ ابتدائی تکنیکی جانچ میں ان موبائل فون سے MQM پاکستان میڈیا کے نام سے منسلک فیس بک اکاؤنٹ فعال پایا گیا، جس کے بعد سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے متعلق مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا۔ حکام کے مطابق ضبط شدہ موبائل فونز اور دیگر ڈیوائسز فرانسک اور تکنیکی تجزیے کے لیے بھجوا دی گئی ہیں، جبکہ تفتیشی عمل جاری ہے۔ FIR میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ مذکورہ سوشل میڈیا اکاؤنٹ کے ذریعے ریاست مخالف مواد نشر کیا جا رہا تھا، جس پر قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی۔ ذرائع کے مطابق زاہد منصوری نے دوران تفتیش سوشل میڈیا یا مہم میں MQM پاکستان کے بعض اہم رہنماؤں کے ملوث ہونے کا اعتراف کیا ہے۔ ذرائع کا مزید دعویٰ ہے کہ انہوں نے ریاست مخالف پراپیگنڈے کے لیے MQM لندن سے روابط کا بھی اعتراف کیا ہے۔ آزاد کشمیر انتخابات کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آزاد کشمیر کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مسلم لیگ نون نے میدان مار لیا ہے۔ مسلم لیگ نون نے 14 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 5 نشستوں پر کامیاب رہی۔ مہاجرین کی 10 نشستوں پر نون لیگ اور 2 پر پیپلز پارٹی کامیاب۔ مظفر آباد VN کی 7 میں سے 4 نشستیں نون لیگ کے نام جبکہ 3 پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی۔
دو مرحلوں اور مہاجرین نشستوں کے نتائج کے بعد مسلم لیگ نون آزاد کشمیر 23 سیٹیں سمیٹنے کے ساتھ حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ گئی ہے۔ پیپلز پارٹی 9 نشستوں کے ساتھ آزاد کشمیر اسمبلی میں دوسری بڑی جماعت بن گئی ہے۔ مظفر آباد ڈویژن کے 2 حلقوں میں انتخابی عمل تاحال مکمل نہ ہو سکا، جبکہ LA28 لیچراڈ کی 3 یونین کونسلز میں 4 اگست کو پولنگ ہوگی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر میں انتخابات کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ 20 نشستوں پر انتخابات ہوئے، جن میں سے 19 نشستوں پر پولنگ مکمل ہوئی ہے، جبکہ LA27 کی نشست پر خراب موسم کے باعث انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ مسلم لیگ نون نے 14 نشستوں پر کامیابی حاصل کی ہے، جبکہ 12 میں سے 10 مہاجرین کی نشستوں پر بھی نون لیگ کو کامیابی ملی۔ مسلم لیگ نون سادہ اکثریت سے آزاد کشمیر میں حکومت بنائے گی۔ رانا ثناءاللہ نے الزام عائد کیا کہ پیپلز پارٹی نے شکست کے بعد دھاندلی کا بیانیہ بنایا۔ جب دھاندلی کے الزامات پر ثبوت مانگے گئے تو دعوے محدود ہوتے گئے۔ انہوں نے چودھری لطیف اکبر پر مبینہ قاتلانہ حملے کے حوالے سے بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اس معاملے کی حقیقت تحقیقات سے سامنے آنی چاہیے۔ انتخابی عمل کو سبوتاج کرنے کی کوشش قابل مذمت ہے اور مبینہ فائرنگ سمیت تمام الزامات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی۔ سندھ کے وزیر اطلاعات شرجیل انعام احمد کا دعویٰ، کہتے ہیں کہ نمبر پورے ہونے سے کام نہیں بنتا، نمبر PTI کے بھی پورے تھے۔ جب ایک بار پیپلز پارٹی ارادہ کرتی ہے تو حکومت کو جانا ہی ہوتا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس کے دوران شرجیل انعام احمد کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی میدان خالی نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے آزاد کشمیر میں دھاندلی کی اور پھر کسی پشمانی کے بغیر پریس کانفرنس میں متکبرانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے شہید کارکن اور لطیف اکبر پر ہونے والے حملے کا تمسخر اڑایا۔ شرجیل انعام احمد نے کہا کہ وفاق اور پنجاب حکومت کے گٹھ جوڑ سے پیپلز پارٹی کو ہرایا گیا۔ مظفر آباد میں دھوپ نکلی تھی اور انہوں نے بارش کا بہانہ کر کے LA27 میں انتخاب ملتوی کیا۔ ان کی آزاد کشمیر کے مینڈیٹ 2024 والے مینڈیٹ کی طرح خیراتی ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ پنجاب اور نواز شریف فارم 47 کے ذریعے جتوائے گئے۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی کامیابی مخالفین کو ہضم نہیں ہو رہی۔ پیپلز پارٹی کو تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں شرجیل انعام احمد کی جانب سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے، حالانکہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت موجود ہے۔ 2024 کے عام انتخابات پر سوالات اٹھانے والوں کو حقائق عوام کے سامنے رکھنے چاہیے۔ جن جماعتوں کی حکومتیں قائم ہیں انہیں اپنی کارکردگی پر توجہ دینی چاہیے۔ عوام بخوبی جانتے ہیں کہ کس نے مسائل حل کیے اور کس نے صرف دعوے کیے۔ کشمیر کے عوام نے ترقی، خدمت اور بہتر مستقبل کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ لوگوں نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ اس بنیاد پہ کرنا تھا کہ کون سی سیاسی جماعت نے کشمیر کی عوام کو، کشمیر کو اپنی ترجیحات میں رکھا ہے۔ جہاں ان کی حکومت بھی ہے وہاں پر بھی معاملات بہت توجہ طلب ہیں۔ آپ تھوڑا سا ذرا اس پر حوصلہ کریں اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، جس طرح مسلم لیگ نون نے گلگت بلتستان میں آپ کو مبارک دی تھی، آپ مسلم لیگ نون کو مبارکباد دیں۔ اگر یہ اسی طرح الزام تراشی کرتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلے گا، کیونکہ ان کے پاس نہ ثبوت ہیں نہ ان کے پاس شواہد ہیں۔ آپ کا وزیر اعظم ہو، آپ کی اپنی حکومت ہو اور پھر آپ الزام لگائیں اور پھر کہیں 2024 میں بھی یہ ہوا تھا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ افسوسناک ہے۔ ان نتائج کو خوش دلی سے تسلیم کریں اور آگے بڑھیں، یہی جمہوری عمل کا تقاضا ہے اور یہی پولیٹیکل پروسیس کے تحت۔ سوات میں قبل پولیس اسٹیشن کے سامنے خودکش دھماکہ، 17 افراد جاں بحق، 23 زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق خودکش حملہ آور پولیس اسٹیشن میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، تاہم اہلکاروں کی جانب سے روکے جانے پر اس نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ دھماکے کے نتیجے میں 15 افراد جاں بحق جبکہ 23 زخمی ہو گئے، جن میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ سوات کے علاقے قبل دھماکے کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل افریدی کی سوات آمد۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ اختر خان ایڈوکیٹ سمیت اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی بھی موجود تھے۔ سہیل افریدی نے صورتحال کا جائزہ لیا، زخمیوں کی عیادت کی اور متعلقہ حکام سے ملاقات کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ ہم دشمن عناصر کو اپنے مذموم آسائی میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ خیبر پختونخوا کے امن کے لیے پولیس اور شہریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ سوات میں آئی جی خیبر پختونخوا ذوالفقار حمید کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ قبل پولیس اسٹیشن دھماکے کی تحقیقات کے لیے GIT بنائیں گے، پولیس شہداء کو شہید پیکج دیں گے۔ پہلے سے خدشہ موجود تھا جس پر سخت سیکیورٹی انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس جوانوں نے خودکش حملہ آور کو روکا جس پر دھماکہ ہوا۔ خودکش حملہ آور کی شناخت ہو گئی ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔ صوبے میں دوسرے خودکش کی بھی اطلاعات ہیں۔ لوگ سیکیورٹی کا خیال رکھیں اور مجمع نہ لگائیں، دہشت گردوں کا پیچھا کر رہے ہیں، دوبارہ منظم نہیں ہونے دیں گے۔
آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نجی سرمایہ کاری کے فروغ اور پائیدار معاشی ترقی سے متعلق اجلاس وزیر اعظم کے ملک میں سرمایہ کاری اور چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کے فروغ کے لیے پرائیویٹ ایکٹیویٹی فنڈ کے قیام کے حوالے سے لائحہ عمل جلد از جلد پیش کرنے کی ہدایت وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ ملک میں پبلک ایکٹیویٹی مارکیٹ اور پرائیویٹ ایکٹیویٹی کے فنڈ کے فروغ کے لیے جامع روڈ میپ تیار کر کے جلد پیش کیا جائے۔ شوگر ملز مالکان چینی کی برآمد کے لیے ایک بار پھر سرگرم۔ شوگر ملز ایسوسی ایشن نے نائب وزیر اعظم اور وزیر نیشنل فوڈ سیکیورٹی کو خطوط لکھ دی ہیں۔ حکومت سے فوری طور پر 5,85,000 ٹن سرپلس چینی برآمد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سرپلس چینی کو فوری طور پر برآمد کرنے کی درخواست کرتی ہیں۔ ایسوسی ایشن نے خطوط میں کہا ہے کہ ملک میں 15 جولائی 2026 تک 34 لاکھ میٹرک ٹن چینی کے ذخائر موجود ہیں۔ چینی کی ملکی ماہانہ اوسط کھپت 5,67,000 میٹرک ٹن ہے۔ کرشنگ سیزن کے آغاز پر 11,58,000 ٹن بقیہ چینی کا بڑا ذخیرہ موجود ہوگا۔ خطوط میں کہا گیا ہے کہ اگلے کرشنگ سیزن میں دوبارہ گنے کی بمپر فصل ہونی ہے، جس سے پھر ملکی ضروریات سے زائد 80 لاکھ میٹرک ٹن چینی پیدا ہوگی۔ چینی برآمد نہ ہونے کی صورت میں کسان نئی فصل کی کاشت کے حوالے سے پریشان ہے۔ اسٹریٹجک ذخائر میں رکھا گیا سٹاک سیزن شروع ہونے کے 1 مہینے کے اندر برآمد کیا جائے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے پاکستان اور ایران کے درمیان 10ویں مشترکہ تجارتی کمیٹی کا اجلاس کل اسلام آباد میں ہوگا۔ وفاقی وزیر تجارت جام کمال اور ایرانی وزیر صنعت کان اور تجارت محمد عطابک اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ ایران کا 22 رکنی اعلیٰ سطح سرکاری اور ایرانی چیمبر آف کامرس کا کاروباری وفد بھی اجلاس میں شرکت کرے گا۔ اجلاس میں پاک ایران آزاد تجارتی معاہدے پر پیش رفت اور دو طرفہ تجارت کے فروغ پر غور ہوگا۔ پاک ایران تجارت، سرمایہ کاری، کسٹمز، بینکاری تعاون اور سرحدی تجارت روابط کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ مذاکرات آج شروع ہوں گے۔ ایران کے ساتھ رابطے مذاکراتی فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں۔ ابنائے ہرمز پر معاہدہ موجود ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر معاہدہ ہوگا۔ امریکی صدر کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا، ترجیح معاہدہ کرنا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے کئی اتحادی بھی فوجی کارروائی کی بجائے سفارتی حل کے حامی ہیں۔ معاہدہ ہی بہتر راستہ ہے۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو تنازع مزید بڑھ سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کے لیے اتنا ہی۔